السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محرم الحرام کی فضیلت۔ اسلامی قمری سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ محرم کے لغوی معنی ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں، جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کرتے تھے۔ حرمت کا مطلب ہے ان 4 مہینوں میں نہ جنگ ہوتی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا۔ مسلمانوں کا نیا سال شروع ہی امن سے ہوتا ہے، اس میں کسی کی جان و مال، عزت و آبرو حرام ہے، یعنی مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ آپ دیکھیں، ہمیں یہ شروع سے نہیں بتایا جاتا کہ یہ مہینہ کتنا بڑا پیغام دیتا ہے، حرمت کا پیغام دیتا ہے۔ اس کی عزت یہ نہیں کہ کسی مہینے کے سامنے کھڑا ہویا جائے، یعنی کہ کھڑا ہو کر اس کی عزت کی جائے، بلکہ عزت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہر طرح کے لڑائی جھگڑے، دوسروں کی عزت اچھالنا، تانا دینا، گالی دینا، کسی پہ تہمت لگانا، ان سب سے پرہیز کرنا۔ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور حضرت علی کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا، کیونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذی الحج کے آخر میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مقررہ رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا سال پچھلے سال کو ماضی بنا دیتا ہے۔ سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے رہیں گے، مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا وہ باقی رہ جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو مفید، بامقصد اور صحیح کاموں میں استعمال کریں اور اچھے اعمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنایا جائے تاکہ کل آنے والے وقت میں کامیابی نصیب ہو، انسان مایوسی اور محرومی سے بچ سکے۔ جنید بغدادی نے فرمایا، تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کیا جائے اور اس کے لیے ذہنی و عملی طور پر تیاری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، عبادت کو شوق اور رغبت سے کرنے کی کوشش کرنا، والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانا، اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینا، نفع مند علم حاصل کرنے اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کرنا۔ ماہ محرم کو بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ ساری مخلوق کے باپ ہے، پیدا ہوئے۔ اسی تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دار فانی میں تشریف لائے۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی اور وہ مصر سے نکل کر دریائے نیل کو عبور کر کے وادی طیہ میں پہنچے۔
اسی تاریخ کو مصر کا بادشاہ فرعون بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اسی دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ عاشوراء کا روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی برکت اور رحمت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، ایام جاہلیت میں قریش عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پھر ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اب وہ اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ عاشوراء کے دن کے روزے کے بدلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت ابو قتادہ ہی سے روایت ہے، عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا تو اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تو اس کے لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھ لینا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنیٰ مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، ہاں وہ عبادات میں ہو یا عقائد میں یا رسم و رواج میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ ہی فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو، گناہ یا بدعت سے ہو۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں۔ اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح سے کسی کی حرمت کو پامال کرتا ہو۔ ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ فساد سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اپنے بھائیوں کی جان و مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے لیے کافی نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔